بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دین کی بات سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ ہے یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی معیت اختیار کرو۔ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھی صفات والے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے دوستی پیدا کرو اور ان سے تعلق قائم کرو۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی اسی وقت مل سکتی ہے جب آدمی کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ جب اللہ کی اطاعت ہماری زندگی میں آ جائے، جب اللہ کی فرما برداری ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر اور آپ کے طریقے پر پوری طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں تو دنیا کے اندر ہم کو کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے گی۔ اور یہ چیز اسی وقت موقوف ہے جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر، اکثر علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے ڈر سے، ڈرنے کی۔ تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، اور دوسرے علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے خوف کی وجہ سے۔ دوسرے علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے بچنا۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، یعنی اللہ کے احکامات کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے تقوی۔ اور یہ بچنا جو ہو کبھی تو خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کے احکامات کو
اس وجہ سے بھی نہیں توڑتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اس لیے بھی وہ اللہ کا حکم کو نہیں توڑتا ہے، اور اس لیے بھی اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ جس طریقے سے بیٹا جو ہے اپنے باپ کے احکامات کو کبھی اس وجہ سے پورا کرتا ہے کہ اس کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ان کے حکم کو پورا نہیں کریں گے تو ہم کو سزا دیں گے، اس وجہ سے اس عمل کو پورا کرتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے بھی عمل کو پورا کرتا ہے، احکامات کو پورا کرتا ہے کہ باپ کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس عمل کو پورا نہیں کریں گے، اس حکم کو پورا نہیں کریں گے، تو ان کے دل کے اندر جو ہماری محبت ہے اور ان کی محبت جو ہمارے دل کے اندر ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی۔ تو تقویٰ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات توڑنے سے بچا لینا، اللہ کی نافرمانیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اس وجہ سے لکھا ہے کہ تقویٰ کے معنی آتے ہیں جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں ان کو آدمی اپنے سے دور کر دے۔ جن چیزوں سے میرا مالک میرا خالق ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی محبت سے دوری پیدا ہوتی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لینا، یہ ہے تقویٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کے معنی کیا آتے ہیں، تو ان صحابی نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ خاردار راستوں سے گزرے ہیں، ان راستوں سے جس کے اندر کانٹے بھرے ہوئے ہوں، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہو، کبھی آپ اس راستے سے گزرے ہیں؟ تو کس طریقے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے کپڑے کو بالکل سمیٹ کر کے گزرے ہیں تاکہ کوئی کپڑا کسی کانٹے کے اندر پھنس نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی تقوی کی مثال ہے کہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنا کسی عمل سے اللہ کی ناراضگی پیدا نہ ہو، کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لینا، یہ ہے تقوی۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے انعامات بہت سارے ہیں کہ آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اس کے برکات کیا ہیں، اس پر انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر وعدے کیے گئے ہیں، حدیث پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں اس کو اس طریقے سے بچایا جاتا ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، جس طریقے سے ایک بیمار آدمی پانیوں سے بچاتے ہیں تاکہ یہ پانی نہ پینے پائے، اس کو تکلیف نہ بڑھ جائے، اس طریقے سے اس کی زندگی کو گھبراہٹوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں سے خطاب کر کے ایک صفت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی سب سے بڑی دولت ہے اور یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو دل کے مطابق سارے اعضاء کام کرنے لگتے ہیں۔ پھر آنکھ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے دیکھنے سے، پھر یہ ہاتھ جو ہے غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پھر یہ پیر غلط جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جب تقوی دل کے اندر اتر جاتا ہے، جب اللہ کی محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے، جب اللہ کا خوف دل کے اندر اتر جاتا ہے تو آدمی سارے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ سے کیوں نہیں باز آ رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ورنہ اگر آدمی یہ سوچے کہ میرا مالک ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، چاہے ہم رات کے اندھیرے کے اندر ہوں، چاہے دن کے اجالے کے اندر ہو، چاہے مجمع کے اندر ہو، چاہے اکیلے ہو، ہر وقت میرا مالک میرا خالق میرے ساتھ ہے، تو آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا،
آدمی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا. تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. پہلے زمانے کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف کس درجے کا تھا. بڑے بڑے صحابہ جن کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن ان کا یہ تقوی کا حال یہ ہے، ان کا خوف کا یہ حال ہے کہ کبھی تنکا ہاتھ میں اٹھاتے کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا تاکہ آخرت میں کوئی سوال مجھ سے نہ کیا جاتا. اتنا ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر. ایک صحابی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ چلاتے ہوئے نکلتے ہیں کہ نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. وہ گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا. منافق کہتے ہیں دل کے اندر کفر بھرا ہو، صرف ظاہری طور پر اسلام اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، مسلمانوں کے صف کے اندر شامل کرے، لیکن دل کے اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا، اس کو منافق کہتے ہیں. تو اتنے بڑے صحابی اللہ کے ڈر اتنا کہ فوراً وہ چلاتے ہوئے نکلتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حنزلہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ الفاظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ منافق کا یہ حال ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. انہوں نے کہا منافق کی تعریف یہ ہے کہ دل کے اندر کفر بھرا ہو، دل کی حالت کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہو. بالکل یہی حالت ہماری ہوتی ہے جب ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو شوق بڑھ جاتا ہے، جنت کے مشتاق ہو جاتا ہے دل، جنت میں جانے کا دل کرتا ہے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اور آپ کی مجلس سے گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو گئے، ہنسنے مذاق کرنے کے اندر مشغول ہو گئے، تو جو کیفیت پہلے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ اب کیفیت نہیں رہتی ہے. تو یہی تو منافق کی علامت ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور کر رہا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ ثانی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا سب کا ہم نے بدلہ ادا کر دیا، چکا دیا، صرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جن کا ہم بدلہ نہیں چکا، آخرت کے اندر ان کا بدلہ چکایا جائے گا. اتنا بڑا مرتبہ، اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری بھی تو یہی کیفیت ہوتی ہے، ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ دل کی کیفیت کچھ اور ہے، جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. صحابہ کرام دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آپ کر کے اپنے دل کے خلجان کو پیش کیا کہ ہماری دل کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا، کہا اے حنزلہ کبھی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی وہ حالت ہوتی ہے. اگر یہی حالت جو میرے دربار میں ہوتی ہے ہر وقت یہی حالت تمہاری رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی ہے. تو صحابہ کرام جن کے تقوی کا یہ حال تھا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، عمل کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کہیں ہماری یہ نماز، ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ نماز، یہ قرآن جو ہم کر رہے ہیں یہ آخر اللہ کے دربار میں قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، ڈرتے رہتے ہیں. اور یہی ایمان والوں کی شان بھی ہے کہ ایمان والا نیک کام کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل ہمارے منہ کے اوپر مار نہ دیا جائے. اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے،
गुनाह करके समझता है कि एक मक्खी बैठी हुई उसको उड़ा दिया। तो इतने बड़े बड़े सहाबे कराम जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तब भी वो अपने ईमानी हालत पर डरते रहते थे कहीं हमसे हमारा ईमान न छीन जाए। जिसको हमने जान दे करके, कुर्बान करके, अपने अहल अयाल को, घर वालों को लुटा करके जो ईमान की दौलत मिली हुई कहीं खतरे में न पड़ जाए। तो तकवा ये सबसे बड़ी दौलत है। सहाबा तो दूर, जो उस जमाने के आम लोग थे उनके दिलों के अंदर भी अल्लाह का डर भरा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर कर रहे हैं। सफर करते हुए देखा कि एक बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है। तो उस चरवाहे से कहा कि एक बकरी जो है तुम हमको दे दो, एक बकरी तुम हमको दे दो, इसको हम ज़बह करेंगे, इसका गोश्त निकालेंगे, तुमको भी देंगे, हम भी खाएंगे। तो उस बकरियां चराने वाले ने कहा कि ये बकरियां जो है हमारी नहीं है, हमारी मालिक की है, मालिक कुछ कोई और है। उन्होंने उसका इम्तिहान लेना चाहा कि इतनी बकरियां हैं, मालिक थोड़ी ना गिन पाएगा, एक बकरी उसमें से तुम हमको दे दो, इसकी उजरत हम तुमको देंगे, तुम मालिक से मत कहना, इतनी बकरियां हैं कौन गिनता है। तो देखिए उस चरवाहे के दिल के अंदर इतनी अल्लाह का खौफ, बकरियां चराने वाला, उसके दिल के अंदर अल्लाह का इतना खौफ, इतना डर कि फौरन उसकी जबान से निकल आया कि अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है। ये था सहाबे कराम। और उस जमाने के जो आम लोग थे उनके दिल की हालत ये थी कि चाहे कोई देखने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, फिर भी अल्लाह का डर उनके दिलों के अंदर भरा हुआ था। इसी वजह से उनकी जिंदगियों के अंदर बरकतें आती थी। तकवा के जो इनामात हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, तो हम तुम्हारी जिंदगी को चैन वाली जिंदगी बना देंगे, सुकून वाली जिंदगी बना देंगे। ये सिर्फ तकवे के बरकत थे। एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो आदमी तकवा इख्तियार करता है तो दुनिया की तमाम मुसीबतों से हम उसको बचा लेते हैं, दुनिया की तमाम परेशानियों से, तमाम घबराहटों से उसको बचा लेते हैं। और अल्लाह ने मुत्तकियों के साथ ऐसा किया है। तारीख उठा कर देखें, कुरान पाक का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, उससे पता चलेगा कि मुत्तकियों के कामों के अंदर अल्लाह ने आसानियां पैदा कर दी हैं और उनके लिए तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर दिया गया। हज़रत सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी हैं और जलीलुल क़द्र नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनको मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार किया गया, जेल खाने के अंदर डाला गया और गुनाह की उनको दावत दी गई। लेकिन इन तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचाया। ये क्यों हुआ? उन्होंने खुद कहा कि ये सब मेरे अल्लाह का फजल है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये एहसान किया है। और ये क्यों किया है? इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, कि जो भी ईमान वाला अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, दो चीजें उन्होंने कहा कि एक तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बिठाए, वयस्बिर, और अल्लाह की तरफ से और लोगों के तरफ से जो परेशानियां आए, जो मुसीबतें आए, उसके ऊपर आदमी सब्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के तमाम परेशानियों से उसको बचा लेते हैं, तमाम घबराहटों से उसको बचा लेते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, बज़ाहिर बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई सूरत नहीं, निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर अल्लाह के डर, अल्लाह का खौफ और तक़वा वाला मुत्तकी आदमी है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला बचने का रास्ता अता फरमा देते हैं। और आगे फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तक़वा की दूसरी बरकत यह है, तो तक़वे का दूसरा इनाम यह है कि उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होता, और रिज़्क़ के अंदर सारी ज़रूरतें आ जाती हैं।
چاہے کپڑے کی ہو، چاہے دکان کی ہو، چاہے ملازمت کی ہو، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں سب روزی کے اندر داخل ہیں، چاہے نوکری کی ہو، چاہے بزنس کی کوئی بھی تجارت ہو، سب روزی کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی تمام دنیاوی ضرورتوں کو ایسی جگہ سے پوری کریں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ جس طریقے سے کسی آدمی کے سامنے اپنے آپ کو گناہ کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، اگر باپ سامنے موجود ہو تو بیٹا گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے اور اس کی حکم عدولی کرنے سے بچتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو پٹائی لگ جائے اور اللہ اور ہمارے والد ہم کو گھر سے نکال دیں۔ اس ڈر کی وجہ سے آدمی جو ہے گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، حکم توڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے دل کے اندر آ جائے اللہ کی نظر کے اندر کہ میرا مالک میرا خالق ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، چاہے مشرق کے اندر ہو چاہے مغرب کے اندر ہو، چاہے آسمانوں کے اوپر چلے جائیں یا زمینوں کے نیچے چلے جائیں، ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ کی نظر سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کی تمام ضرورتیں اس کو ایسی طریقے سے پوری کریں گے جہاں سے اس کو ہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تقوی کے انعامات ہیں، تقوی کے برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے پورا کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہزار سنتیں نہ پڑھیں سنتوں سے فارغ ہو۔